ایک تو مریم نواز صاحبہ نے بڑا سخت آپ کو پیغام دے دیا ہے کہ اگر امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی تو میں برداشت نہیں کروں گی، اور کور کمانڈر کانفرنس میں کل پھر یہ بات دہرائی گئی ہے کہ 9 مئی میں ملوث لوگوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ نہ تو ہم 9 مئی کے واقعے کو ملوث لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں اور نہ ہی امن و امان خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھیں، ہم پرامن لوگ ہیں، جمہوریت پسند لوگ ہیں۔ اگر ہم احتجاج کر رہے ہیں تو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلی میں رہیں گے اور اسمبلی میں بیٹھ کے اپنا معاملات طے کریں گے۔ اسمبلی میں بھی ہم بیٹھے ہیں، اپنی بات بھی کر رہے ہیں، اور اسمبلی سے باہر بھی ہمارا جمہوریہ کے، کیونکہ ہم عوام کی طاقت سے آئے ہیں نا، تو عوام کی تو اعتماد لینے کی ضرورت ہے۔ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ یا ان کے ورکروں کے ساتھ، تو کیا ہم اپنی آواز بھی نہ اٹھائیں؟ ہم نے تو دیکھا، ہم نے تو کوئی خلل نہیں ڈالی، حکومت بن گئی، ہم نے حکومت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے ان کو دیا گیا، بینیفیشری یہی لوگ ہیں اور بندر بانٹ کر کے بیٹھے ہیں اس ملک کے اندر۔ اور آج مندوخیل صاحب کی بھی آپ نے بات سنی کہ داندھی تو ہوئی ہے، تو ہمارا مینڈیٹ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو پھر تو ہونا یہ چاہیے نا کہ کوئی جوڈیشل انکوائری کرا لے نا۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ کیوں انکوائری نہیں ہوتی ہے؟ کیوں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے؟ اب میرا کیس بھی وہی ہے جو مندوخیل صاحب کا ہے۔ میں بھی آج گیا ہوں الیکشن کمیشن میں، وہ کہہ رہے جی 21 تاریخ کو آ جائے پھر۔ تو یہ تاریخیں دیتے ہیں، اس میں ہے کیا؟ ایک آدھا ہلکا کہیں سے آپ ڈیسیجن لے لیں اور معاملات حل کریں۔ یہ لوگوں کو کیوں مطلب یہ کہ اس کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ یہ فرمائیں کہ 2 دفعہ آپ پہلے احتجاج کر چکے ہیں آپ کی جماعت دھاندلی کے الزامات کی وجہ سے، اتوار کو پھر آپ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا خود اس کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے حاصل ہوگا کچھ؟ یہ جو پریشر ٹیکٹک ہے آپ مجھے بتائیں کہ جمہوریت میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کوئی ڈنڈا بندوق تو نہیں اٹھا سکتے نا، اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ ملک کس طرح کا لوگ، عوام کتنی تکلیف میں ہے، اور یہ جو ابھی گرمیاں آئیں گی، یہ جو بل آنا شروع ہوں گے اپریل مئی میں، تو مجھے لگتا ہے کہ جولائی میں تو وہ بھی چلی جائے گی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آج 50 سال کے بعد فیصلہ آیا، اور وہ عدالتی قتل 50 سال سے لوگ کہہ رہے تھے، لیکن آج پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ یہ ایک طرح سے عدالتی قتل ہی کی طرح سے تھا۔ تو اس میں آپ کی لیڈرشپ یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، مختلف لیڈرشپ کے جو کیسز چل رہے ہیں، تو اس میں ایک امید کی کرن تو ہے کہ اگر کہیں کوئی زیادتی ہوگی کسی کیس میں تو کہیں نہ کہیں انصاف ملے گا جا کے آگے؟ ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، اس نہیں آ سکتی، لیکن یہ کہ کم از کم ان کی فیملی کو تسلی ہو گئی نا، اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو بھی تو تھوڑا بہت احساس ہو گیا کہ ہاں یہ صحیح نہیں تھا۔ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ جس طرح زیادتیاں ہوتی ہے، اس طرح کو انصاف ملنا چاہیے۔ شوکت صاحب، آپ سیاستدان اپنے لیے تو انصاف مانگ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی اب سپریم کورٹ سے انصاف ملا ہے۔ چلیں، اب بھٹو صاحب کی زندگی تو واپس نہیں آ سکتی، لیکن اسد طور صحافی، ان کو جس مقدمے میں پکڑا ہوا ہے، اور آج بھی ان کو بالوں سے پکڑ کے پولیس ایف آئی اے جو ہے وہ دھکے دے کر گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ادھر عمران ریاض کو دہشت گردی کے مقدمے میں، ایک صحافی کو ایک دہشت گرد ہو گیا کیا صحافی؟ تو کس طبقے کے لیے یہاں پہ انصاف مانگا جائے؟ میں خود ایک صحافی ہوں، اور صحافیوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی آواز پہ اگر آپ پابندی لگائیں گے تو دیکھیں کہ آج ہم اپوزیشن میں ہیں، کل اقتدار میں ہوں گے، تو اگر اقتدار ہمارے دور میں بھی کچھ صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، 3 چینلوں پہ کہا تھا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، صحافی آزاد ہوں گے تو تب جا کے بات بنے گی نا۔ کبھی ہم اقتدار میں ہوں گے، کبھی ہم اپوزیشن میں ہوں گے، لیکن اگر ہم ان کی آواز بند کر دیں گے تو پھر ہماری آواز کون پہنچائے گا، کہاں پہنچے گی؟ تو اسی لیے تو جمہوریت کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے پاکستان کے اندر۔